مسلمانوں کا بچہ بچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان کے گن گاتا اور آپ کی شان کو پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ نے اپنا ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ چند سال کی عمر تھی کہ آپ کے باپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدھ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب آپ بدھ کے سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کہتے ہی آپ نے بت کو پتھر مارا اور بت گر پڑا۔ آپ کے باپ نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ کی ماں کے پاس لے آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ کی ماں نے کہا کہ اس کو کچھ مت کہیے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے یوں آواز آئی تھی، غیب سے یوں آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ جب آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہ بات بیٹھ کر بتائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کی اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح اور اصل نام عبداللہ ہے۔ ابوبکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے اور ایک عتیق آپ کا لقب ہے۔ صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچا، صادق کا مطلب ہے سچا، سچ بولنے والا، اور صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ اس وقت سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین سے افضل مقام رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ چنانچہ تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے، ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ابوبکر اور عمر سے افضل بتائے گا میں اس کو بہتان لگانے یعنی الزام لگانے والوں سزا اس کو دوں گا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، وہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل جانے گا اور صدیق اکبر کو کم افضل جانے گا، اس کی یہ بھول ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا مشکل میں پڑ جانا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 7 ایسے صحابہ جو غلام تھے اور جن کے آقا جن کے مالک کافر تھے اور ان کو اسلام لانے کی وجہ سے ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو مار پیٹ کرتے تھے، آپ نے ایسے 7 غلاموں کو خرید کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے آزاد فرمایا۔ تو آپ کے حق میں یہ قرآن پاک کی آیت اتری سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ، اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس اتقا یعنی بہت زیادہ متقی پرہیزگار سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قصر پاک خلافت کے رکنے رکیں، شاہ قوسین کے نائب اولین، یار غار شہنشاہ دنیا و دین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو محترم ناظرین،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان جتنے بیان کی ہے اتنے ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کو ماننے اور آپ کے غلامی میں ہی زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے اور اپنے کمنٹ بھی دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔